یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ 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 اللہ۔ اللہ نے برکت کے نگر کھول دیے ہیں، جو مانگنا ہے مانگ لو رمضان میں پیارے۔ ڈی ڈی اردو کی خاص پیشکش شان رمضان میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ میں ہوں شازیہ۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور آج رمضان کا 9واں روزہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ ہم اس عشرے کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے اپنے خاص مہمانوں سے، لیکن پروگرام کی شروعات ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ حدیث شریف میں قرآن کی آیتوں کی تشریح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے ہم مفتی شمون قاسمی صاحب سے اس کے بارے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کہا کہ یہ ایک بہت بابرکت اور تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، تمہیں یہ موقع ہے
کہ تم کس طرح سے اس کی خیر پا کر کے اپنے آپ کو ہر طرح سے روحانی طور سے، جسمانی طور سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات بہت قیمتی ہے، اور اس کے بارے میں پھر حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے احمد اور نسائی نے لکھا ہے، یہ دونوں بڑے معتبر حدیثوں کی کتابیں ہیں، محدثین میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اس رات کی نیکیوں سے محروم رہ گیا وہ تو محروم ہی رہ گیا، اور کیونکہ قرآن پاک میں خود ہے انا انزلناہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات ہزاروں راتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو ہمیں عطا کی ہیں، تو اس مہینے میں کے بہانے سے اللہ پاک نے ہمارے اوپر رحمتوں کا انبار لگا دیا ہے، اور اپنے رحیم اور کریم ہونے کی جتنی بھی علامتیں ہیں وہ سب ظاہر کرتی ہیں۔ اب ہم بندوں کو، ہم انسانوں کو، ہم ایمان والوں کو کیوں نہ ان ساری سعادتوں کو حاصل کرنا چاہیے، کیوں نہ ہمیں سبقت کرنی چاہیے، اور ایک ایسے معاشرے کے لیے، ایسی سوسائٹی کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اپنا تعاون، گراں قدر تعاون اس میں پیش کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہیں کہ آپ کے رہتے ہوئے اگر کہیں کسی انسان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا مساوات اور برابری متاثر ہوتی ہے، کیونکہ سارے انسانوں کو اللہ نے برابر پیدا کیا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، اور اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک منشور ہے، ایک دستور ہے، پوری دنیا اس دستور کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتی ہے۔ ہندوستان کے ملٹی کلچرل ماحول کا اثر ہماری شاعری پر بھی ہوا ہے۔ عقیدتوں، احترام میں ڈوبی ہوئی نعت کی بات کچھ اور ہی ہے۔ اسی رنگ کو پیش کیا ہے جی آر کنول صاحب نے اپنے کلام میں، تو آئیے ان سے سنتے ہیں ایک حمد۔ عرض کرتا ہوں کہ چاند، سورج، فلک، ستارے سب، چاند، سورج، فلک، ستارے سب، تیرے جلوے، تیرے نظارے سب، پیڑ پودے، پہاڑ، باغ و بہار ہیں تیرے حسن کے شمارے سب، پیڑ پودے، پہاڑ، باغ و بہار ہیں تیرے حسن کے شمارے سب، انگلیاں ہر مقام پر تیری، انگلیاں ہر مقام پر تیری، اس سے نکلے تیرے اشارے سب، انگلیاں ہر مقام پر تیری، ان سے نکلے تیرے اشارے سب، چار سو دیکھنے سے کیا حاصل، چار سو دیکھنے سے کیا حاصل، تو جدھر ہے ادھر کنارے سب، چار سو دیکھنے سے کیا حاصل، تو جدھر ہے ادھر کنارے سب، عکس جتنے ہیں تیری صورت کے، عکس جتنے ہیں تیری صورت کے، دل کو لگتے ہیں پیارے پیارے سب، عکس جتنے ہیں تیری صورت کے، دل کو لگتے ہیں پیارے پیارے سب، کوہ ساروں میں برف تیری ہے، کوہ ساروں میں برف تیری ہے، گل خنوں میں تیرے شرارے سب، گل خن انگیٹھی ہے اور کوہسار پہاڑ ہے، کوہساروں میں برف تیری ہے، گل خنوں میں تیرے شرارے سب، تو نے بھیجے تمام باشندے، کارواں تو نے ہی اتارے سب، تو نے بھیجے تمام باشندے، کارواں تو نے ہی اتارے سب، کاش تیرا سراغ مل جاتا، کاش تیرا سراغ مل جاتا،
ताकि फिरते न मारे मारे सब। वाह वाह वाह। काश तेरा सुराग मिल जाता ताकि फिरते न मारे मारे सब। एक मैं ही नहीं मेरे मौला, एक मैं ही नहीं मेरे मौला, खेल हस्ती का तुझसे हारे सब। एक मैं ही नहीं मेरे मौला, खेल हस्ती का तुझसे हारे सब। जी आपा, रमज़ान का महीना रूह की पाकीज़गी और अपनी तरबियत का महीना है, लेकिन इंसानी फितरत में गुस्सा, नफ़रत और दुश्मनी आम सी चीज़ है। इंसान ऐसी बुराइयों से निजात कैसे हासिल करे? आज जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा अखबार में एक ख़बर कि एक 16 साल का बच्चा और पड़ोस में एक डॉग बहुत ज़ोर ज़ोर से बार्किंग कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया। वो निकला पड़ोसी के यहाँ कि उसको मारे, तो उसको मारने लगा। तो जो उसका मालिक था, शायद वो 80 प्लस था, वो निकला उसको बचाने के लिए। तो उसको भी उसने एक राड लिए हुए था, उससे मारा, उसको सख्त चोट लगी और दूसरे दिन आज तो आया है खबर कि वो मर गया। तो वही मैं सोच रही हूँ कि रोज़ादारी जो है वो हमें सब्र बर्दाश्त सिखाती है। सब रोज़े को कहा गया है सब्र का महीना, तो सब्र बर्दाश्त सिखाती है, क्योंकि जब हम रोज़ा रखते हैं, हम नमाज, खाना पानी जैसी ज़रूरी चीज़ों का रोज़ा रखते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र बर्दाश्त पैदा होती है। अरबों में कहते थे कि घोड़े को जिसको ज़्यादा तैयार करना होता था ना, तो उसको कुछ देर के लिए, एक महदूद मुद्दत के लिए उसका खाना पानी रोक देते थे ताकि उसके अंदर बर्दाश्त पैदा हो। ऐसे घोड़े को रोज़ेदार घोड़ा कहते थे, ख़ास तौर पर जंग में काम आता था। तो इस तरीके से ये जो हम सब्र बर्दाश्त की हमारी जो एक महीने भर की जो एक्सरसाइज होती है और हम अल्लाह के लिए हम रोज़ा रखते हैं, तो यही चीज़ हमें रोकती है। क्योंकि हमें गुस्सा तो उस शदीद भूख प्यास जो हमको ख़ास तौर पर गर्मी में लगती है, उसके लिहाज से अगर गुस्सा आया तो वो तो बहुत कम है। तो हम सोचते हैं उससे तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गुस्सा क्या चीज़ है, हम गुस्सा उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। तो दूसरी बात ये है कि उनको हर वक्त चूँकि वो कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के मानी पर गौर कर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला जो है चाहते हैं कि हम बंदों की खैरख़ाही करें, क्योंकि मसला ये है कि अगर हम बंदों के साथ खैरख़ाही नहीं करेंगे तो हम अल्लाह से किस बिना पर, किस हवाले से अल्लाह से रहमत की दुआ मांगेंगे। क्योंकि एक वो है कि एक आम औरत थी जो कि ऐसी नमाजी रोज़ेदार भी नहीं थी वो, तो उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, ज़रा मुश्किल से पानी मिला और कुएं से, तो उसको जन्नत बख्श दी गई। तो इस तरीके से अगर हम दुनिया वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो हम किस मुंह से अल्लाह ताला से अच्छे सलूक की तमन्ना करेंगे, किस मुंह से अच्छे सलूक के लिए हम दुआ करेंगे। तो इस वजह से हमको बार बार ये बात याद आती है कि हम अल्लाह के आगे उतने ही हेल्पलेस हैं जितना हेल्पलेस ये दूसरा बंदा हमारे आगे है। तो इस तरीके से हम बार बार उस रेफरेंस से अपने आप को कंट्रोल करते रहते हैं। तो यहाँ मैं एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा इसी का बताती हूँ कि हमारा जो CPS है, तो उसकी जगह जगह उसकी टीम है, जगह जगह लोग सेंटर हैं, काम कर रहे हैं। तो एक सेंटर बेंगलोर में है, वो सारा फातिमा उसकी फाउंडर हैं। तो सारा अभी इसी हफ्ते की बात है, उन्होंने मुझको टेलीफोन पे बताया, तो बताया कि 1 बज रहा था और बहुत बाहर कई बच्चे शोर मचा रहे थे, इतना शोर कर रहे थे कि मैं उठ गई 1 बजे रात को। तो वो बाहर निकली और बच्चों से बात करने लगी, बेटा बेटा कह के कि बेटा क्या बात है आज क्या हो गया है। बात करते करते उनको फिर अपने घर में ले आई कि आओ घर में बैठो, उनको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिलाया, उनसे बातें की। उन्होंने कहा कि अब तो मैं उठ ही गई हूँ, आप अंदर आ जाइए। उनसे बातें की, फिर उन्होंने उनको कुछ किताबें जो स्पिरिचुअल बुक्स मौलाना साहब की हैं किताबें दी उनको। उन्होंने कहा कि हम अपने कॉलेज में आपका लेक्चर रखवाएंगे। तो मैंने सोचा कि देखिए, एक बेरोज़ेदार वाला का वो अमल है कि उसने मार डाला उस आदमी को, आखिर वो जेल गया, और एक रोज़ेदार इंसान का ये अमल है कि वो उनको हर आदमी जो है मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ बेटा बेटा कह रही हैं, हालांकि उन्होंने उसकी नींद भी ख़राब कर दी है।
تو یہ ہمیں روزہ جو ہے ہمیں سکھاتا ہے. روزے میں جو ہمارا عمل ہوتا ہے، ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہم قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر روحانیت آتی ہے، نرمی آتی ہے، لوگوں کے لیے ہمارے اندر شفقت پیدا ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بہت اچھی باتیں بتائیں. رمضان کے واجبات اور آداب کیا ہیں، ہمیں اس کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے؟ پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، رمضان کے واجبات اور آداب بالکل سیدھے سادے، کوئی پریشانی اس میں نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سحری کے وقت اٹھیں گے، کم کھائیں گے، اور اس کے بعد پورا دن جو ہے ہم ہر چیز سے پرہیز کریں گے. دیکھیے، روزے کا تقوی کا ذریعہ بھی بتایا گیا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا. اس کی ایک مثال یہ ہے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اور وہ واجبات اور فرائض میں بھی آتی ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کم کھانا ہے، کم سونا ہے، کم پینا ہے، جی نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، بری خیالات سے اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ سوچیے گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، لو چل رہی ہے، جی سورہ آگ برسا رہا ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں، جی زبان خشک ہوئی جا رہی ہے، گلا جو ہے وہ بالکل بچا جا رہا ہے. ایسے میں آپ اپنے گھر آتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، فریج کے اندر شربت بھی موجود ہے اور فریج میں پانی بھی موجود ہے، فریج میں پھل بھی موجود ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، مگر بقول شخص سے خدا تو دیکھ رہا تھا، کیونکہ روزہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا جاتا، خدا کے لیے رکھا جاتا ہے. آپ ایک بات سمجھیے، نماز آپ پڑھتی ہیں تو کوئی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھتا ہے. آپ جب حج کے لیے جاتی ہیں تو دنیا اس منظر کو دیکھتی ہے. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ایک اس طرح سے دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دے کر دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، لیکن بہرحال دینے والے اور لینے والے کو ایک دوسرے کو پتہ ہوتا ہے، یہ ہے. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک کوئی خود نہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، اس کا پتہ نہیں چلتا. تو روزے کو اسی لیے خدا نے کہا ہے یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اور انعام میرے پاس ہے. تو یہ جو اصل بات ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور روزے میں تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ روزے کو توڑنے کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر کسی نے غلطی سے کچھ کھا لیا پی لیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے اس نے کیا تو اس کو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے. رمضان میں افطار میں بہت سی چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہر انسان افطار میں تلی بھنی چیزیں کھاتا ہے، تو اس طرح سے کھانے کی چیزوں کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا کیا کہنا ہے؟ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں عارف زیدی صاحب کیا کہتے ہیں. رمضان اور چاٹ پکوڑے کی آپ بات کریں تو ظاہر ہے کہ اگر آپ افطاری کی بات کر رہے ہیں، سحری کی آپ بات کریں تو میں کہوں گا کہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مسالے والی چیزیں ہیں. آپ زیادہ مسالے، زیادہ چرپری چیزیں آپ نے جیسے کہا وہ لیں گے تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ پیاس محسوس ہوگی، آپ کو ایسیڈیٹی ہو سکتی ہے، آپ کو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. یہ سب اپنی جگہ ہے. اگر آپ ان چیزوں کی بات کریں افطار کی تو لینے میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ بین ہے نہیں ہے اس کو کہ آپ نہ لیں. آپ لے سکتے ہیں، تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ نہیں ہم رادر ٹو گو ادر فوڈ، ہم جو ہے یہی جو ہے چاٹ والی چیز ہی کھائیں گے افطار میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے دن جب آپ فاسٹنگ سے تھے اور بھوکے تھے تو امیجیٹلی جب آپ اپنے اسٹمک کے اوپر ایسی چرپری چیزیں جو زیادہ مسالے والی ہیں، زیادہ نمک والی ہیں، زیادہ مرچوں والی وہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ جو ایسیڈیٹی کی پرابلم، انڈائجیشن کی پرابلم، گیس کی پرابلمس، یہ ساری پرابلم ہوں گی. اور اوبویسلی کہ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر کہنا چاہیے ایڈیکیٹ باڈی کے لیے انرجی پرووائڈر چیزیں نہیں ہیں. مطلب ایک طرح سے
इनको आप जंक फूड के उसमें ज़िमरे में रख दीजिए तो खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन ये कहना चाहिए एप्रोप्रिएट ग़िज़ा नहीं है इफ्तार के टाइम पर। हम्द और नात पूरी दुनिया में मकबूल हैं, हमने भी इस प्रोग्राम में इसको शामिल किया है, तो आइए सुनते हैं हम्द। मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारख़ाने में, तू ही है क़ादिर मुतलक़ सदा इस कारख़ाने में, मेरे मौला तेरा सानी नहीं सारे ज़माने में, न तुझको ऊँघ आती है न तुझको नींद आती है,
ہماری اس خاص پیشکش شان رمضان میں فی الحال اتنا ہی. ہم پھر حاضر ہوں گے. آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ ہماری اس خاص پیشکش پر آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ای میل آئی ڈی ہے ddurduspecials@gmail.com. فی الحال ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آداب.